خوف میں یا دہشت میں خدا پر بھروسہ رکھنا۔ لاسٹ سنڈے جو میں نے بتایا تھا کہ مشکلات میں سے گزر کر بھی ایک ایماندار کو ترقی کرنی ہے، یعنی دکھ، مشکل، مصیبت، سفرنگ آتی ہے اور اس میں ایک ایماندار پیچھے نہ ہٹے۔ خدا ان مشکلات کو، ان مسائل کو اس لیے لے کے آتا ہے تاکہ ہم ترقی کریں۔ اس لیے یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہے کہ کمال خوشی کی بات سمجھنا جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو۔ اور خدا کا بندہ مقدس پولس کہتا ہے کہ فخر کرنا مصیبتوں میں۔ تو آپ دیکھیں یہ دونوں لفظ، مصیبتوں میں فخر، اور یعقوب کہتا ہے کہ آزمائشوں میں کمال خوشی۔ تو یہ اس لیے ہے، میں نے بتایا تھا کہ کوئی نہیں کر سکتا آزمائشوں میں خوشی اور مشکلات میں فخر، لیکن اس لیے ہمیں کرنا ہے کیونکہ ہم جانتے کہ خدا ہمارا کنٹرول رکھتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ایک ڈالی کو پھلدار ہونے کے لیے، جیسے مسیح نے کہا انگور کا میں درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، تو ایک ڈالی پھلدار اسی صورت میں ہو سکتی ہے، دو بڑی اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں ایک ڈالی کے لیے پھلدار ہونے کے لیے۔ ایک خوراک کی ضرورت اسے ہوتی ہے، بار وقت اسے خوراک دی جائے، اور دوسری چھانٹ کی، کانٹ کی۔ تو یہ دونوں عمل، یعنی خوراک اور چھانٹی ہوگی تو ایک ڈالی پھلدار ہوگی۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ مصیبتوں میں فخر اور آزمائشوں میں کمال خوشی کرنا۔ آج کا جو سرمن ٹائٹل میں نے بتا دیا ہے کہ ڈر خوف کے اندر اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا۔ آئیے حوالے دیکھیں 56 زبور، سام 56، اور اس کی آیت دیکھیں گے 3 اور 10۔ زبور نمبر 56 اور اس کی آیت ہے 3 اور پھر 10۔ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا، میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں، بشر میرا کیا کر سکتا ہے۔ اور اسی کی 10ویں آیت، میرا فخر خدا پر اس کے کلام پر ہے، میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ ایک دوسرا حوالہ، دوسرا خط تیموتھیوس کا اور پہلا باب 7ویں آیت، تیموتھیوس کا دوسرا خط اور اس کا پہلا باب 7ویں آیت۔ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ ایک آخری حوالہ یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 4 باب 17ویں آیت، یوحنا کا پہلا خط 4 باب 17ویں آیت۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ 3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں اور سبجیکٹ میں نے بتا دیا ہے کہ ڈر خوف کے اندر خدا پر بھروسہ رکھنا، اور ہر بشر کو ان حالات کا، ہر ایک ایماندار کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی لائف کے اندر ایسے واقعات آتے ہیں جب وہ ڈر میں، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایسے حالات میں بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان حالات میں بھی، یعنی ڈر میں، خوف میں اپنے خدا پر
توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ اور یہ جو حوالہ میں نے پڑھا، اگر آپ 56 زبور سارا پڑھیں تو آپ کو یہ بار بار ملے گا کہ میں اپنے خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور لکھا کہ میں ڈرنے کا نہیں۔ یہ 2 دفعہ تو یہی آیت اس میں آئی ہے۔ اور ذرا اس حوالے کو اگر دیکھیں، 56 زبور آپ نکالیے تو داؤد کے اس وقت کے جو حالات تھے یا جو مسائل اس کو درپیش تھے، آپ ذرا پہلی آیت دیکھیے کیا لکھا ہے۔ اے خدا مجھ پر رحم فرما، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے، وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے۔ تو یہ اس کی کنڈیشن ہے کہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے دن بھر وہ کیا کرتا ہے، مجھ سے لڑتا ہے۔ 5ویں آیت دیکھیں، وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں، ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کرے۔ 6 آیت، وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں، وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں، کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہے۔ تو یہ ایسے حالات میں سے وہ گزر رہا ہے کہ جیسے کسی نے گھات لگائی ہو اس کی جان کی، اور یہاں تک وہ کہتا ہے کہ میرے نقش قدم یعنی پاؤں کو وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کدھر جاتا ہے، اس کی گھات میں ہے، پیچھا کرتے ہیں کہ اس کو پکڑیں اور اس کو قتل کریں۔ 8ویں دیکھیں، تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزے میں رکھ، کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں؟ تو یہ پورا زبور داؤد ایسے ہی حالات سے وہ گزر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے رہتے ہیں، پاؤں کہ کدھر آتا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نگلنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اس قدر حالات سے اس کو وہ گزرنا پڑا ہے داؤد کو۔ خدا کا بندہ، خدا نے کہا مجھے میرے دل کے مطابق مل گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اس قدر بھاگنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ داؤد بھاگ کر فلسطینیوں کے ملک کے اندر ہے، اور جب 56 زبور جب لکھا اس نے تو وہ بھاگ کر فلسطینیوں کے ملک کے اندر گیا چلا۔ اور اب سب کو پتہ ہے داؤد نے کس کو مارا تھا، جاتی جولیت کو۔ تو جاتی جولیت وہ فلسطینی تھا۔ اب داؤد کے سارے اپنے اس کے دشمن بن گئے، اور ساؤل جو اس کا اپنا بادشاہ تھا اس ملک کا، جہاں اس کا ملک تھا، وہ بھی اس کے اگینسٹ تھا، اور وہ بھی چاہتا تھا کہ داؤد کو بس ختم کیا جائے، مارا جائے۔ اور وہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو داؤد کو بھاگ کر آپ دیکھیں کہ دوسرے ملک کے اندر جانا پڑا ہے۔ شاید ہم میں سے کسی کو یہ تجربہ نہیں ہے کہ نمبر 1 تو اس کے اپنے ملک کا بادشاہ اس کے اگینسٹ ہو۔ دیکھیں بادشاہ پورا، تو ظاہری بات اس نے ساری فوج بھی اس کے پیچھے لگائی ہو، اور اپنا بادشاہ، اور پھر اگلے ملک کے اندر گیا ہے تو کون ہے وہاں پر، فلسطین، اور فلسطینیوں کا بادشاہ ابھی ملک، اور ان کے سب سے بڑے پہلوان جاتی جولیت کو داؤد نے مارا تھا۔ تب ان ساری قوم کو غصہ تھا داؤد پر کہ اس نے ہمارے جاتی جولیت کو مارا ہے۔ تو یعنی آپ سکیچ کیجئے کہ حالات کیسی ہے، کن جو ہے صورتحال سے اس کو لڑنا پڑ رہا ہے، کہ اپنا بھی بادشاہ دشمن ہے، اور آگے جس ملک کے اندر گیا ہے وہاں پر بھی اس کی بولیے دشمنی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ کب داؤد ہاتھ میں ہے اور ہم اسے پکڑیں اور ہم اپنے جاتی جولیت کا اسے بدلہ لیں۔ تو یعنی ایسے حالات میں ہے، تو وہاں پر خدا کے بندے نے یہ زبور لکھا ہے، زبور نمبر 56۔ اور پھر زبور 34 بھی ایسے ہی ہے، اور 56 میں
وہ جب ان کی سرحد کے اندر گیا تو انہوں نے پکڑ لیا اس کو، داؤد کو، اور پکڑ کر پھر بادشاہ کے حضور میں لے گئے، ابھی ملک کے سامنے۔ پھر زبور 34 وہاں پر لکھا ہے اس نے۔ تو اس لیے جب آپ زبوروں کا مطالعہ کریں تو اس کے اوپر جو سرنامہ ہوتا ہے، ہیڈنگ ہوتی ہے، اس کو دیکھا کریں کہ اس میں کیا ہے، آپ کے پاس ساری سٹوری آ جائے گی کہ اس میں ہے کیا۔ تو زبور 34 اس نے وہاں پر جا کے لکھا، اور کہتا ہے کہ میں خدا کا طالب ہوا، اور کہتا ہے اس نے مجھے ساری دہشت سے رہائی بخشی۔ اب آپ یہ معنی سمجھے کہ وہ بادشاہ کے حضور میں کھڑا ہے، فلسطینیوں کے بادشاہ ابھی ملک کے سامنے، اور کہتا ہے کہ میں خدا کا طالب ہوا۔ وہاں پر آپ دیکھیں کھڑا ہے تو اسی صورت میں طالب ہو گیا، یہ اپنے آپ کو اس نے خدا کے سامنے رکھ دیا کہ خداوند میں ابھی ملک کے سامنے نہیں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو یعنی آپ یہ تصور کیجئے کہ خدا کے لوگوں کو کن کن حالات میں سے گزرنا پڑ سکتا ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ شاید ہم میں سے کوئی نہیں جو ایسے حالات میں سے گزرا ہو، جسے ملک بدار کیا گیا ہو۔ تو داؤد کو یہ تجربات سارے تھے، لیکن دو باتیں اس نے بڑی یاد رکھی۔ وہ کہتا ہے میرا فخر خدا پر اور میرا فخر خدا کے کلام پر ہے۔ یہ دو باتیں اس نے سامنے رکھی ہیں، اس لیے کہتا ہے میں ڈرنے کا نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا فخر بھروسہ خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ تو آپ دیکھیں یہی مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ ڈر میں، خوف میں، دہشت میں کبھی گئے بھی ہیں تو ہمیشہ دو چیزیں سامنے، میرا فخر کس پر ہے؟ خدا پر، اور دوسری بات کلام پر۔ یہ داؤد نے یہ باتیں، اس لیے کہتا ہے میں ڈرنے کا نہیں، اور کہتا ہے بشر میرا کیا کر سکتا ہے، یعنی ابھی ملک کے سامنے میں ہوں تو وہ بھی میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں پر داؤد نے پھر ٹریجڈی اپنائی، اپنی داڑھی پر تھوک بہانا شروع کر دیا، اور ابھی ملک نے اس کو کہا کہ نکالو اس کو باہر، یہ ایک تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، سڑی ہے، اس کو نکالو یہاں سے باہر۔ تو انہوں نے پھر داؤد کو وہاں سے نکال دیا، اور خدا کا بندہ اس طرح وہاں سے نکل پڑا۔ تو یعنی کہیں کہیں اگر ٹریجڈی بھی اپنانی ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو صادق ہے یا ایک عقل مند دانا شخص ہے، وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے۔ کرائسٹ کو قتل کرنا چاہتے تھے، پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرانا چاہتے تھے، بائبل میں لکھا ہے کہ مسیح وہاں سے چھپ کر نکل گیا۔ اب کوئی کہے کہ لو جی خدا کا بیٹا وہ نکل گیا، نو، اسے پتا ہے کہ میں نے اپنی جان بچانی ہے، اور کہاں پر جان دینی ہے؟ پہاڑ سے نیچے نہیں بلکہ صلیب کے اوپر اپنی جان دینی ہے۔ اور یہ خدا کے لوگ ابراہم، اسحاق، یہ دوسرے فلسطینیوں کے ملک میں، مصر کے ملکوں میں ان کو بھاگنا پڑا، اور وہاں پر انہوں نے پھر وہاں کی ٹریجڈی کو اپنا کر وہاں سے اپنی جانوں کو بچایا، محفوظ رکھا۔ تو دو باتیں بہت اہم ہیں کہ خدا پر اور اس کے کلام کے اوپر میرا توکل، میرا بھروسہ ہونا چاہیے، پھر کتنا بھی خوف کیوں نہ ہو، دہشت کیوں نہ ہو، اسے نکل جائیں گے۔ ہم تو چھوٹا سا وہ رات کو ذرا سا ہل جائے نا، ہل گیا ہے وہاں، کوئی بچہ ہی ہل جائے، کہتے نہیں کچھ نہ کچھ کوئی ڈر ہے، اس کو خوف ہے، ہاں کوئی بدرو ہے، کوئی یہ ہے وہ، چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ ہاں، اور بھائی کچھ نہیں ہوتا، خدا کے ساتھ ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا پر فخر ہے، اس کے کلام پر فخر ہے، تو کچھ نہیں ہوتا۔ آمین۔ اصول یہی ہے کہ کبھی دہشت آئے بھی، آ بھی سکتی ہے، پہلی بات تو ایمانداروں کو تو نہیں آنی چاہیے، لیکن پھر بھی کبھی آ بھی جاتی ہے، تو بھی ایک اصول داؤد کہتا ہے میں خدا کا طالب ہوا 34 زبور کے اندر، اور کہتا اس نے میری ساری دہشت سے رہائی بخشی، تھوڑی سے نہیں بلکہ تو آپ دیکھیے کہ کس قدر اس پر دہشت تھی کہ ایک غیر ملک کے بادشاہ کے سامنے وہ کھڑا ہے اور دہشت ہے اس کے اوپر،
لیکن رسول وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا طالب ہو گیا. اس لیے کوئی ڈر کے اندر، دہشت کے اندر، خوف کے اندر ہے تو اصول یہی ہے، خدا کے اوپر بھروسہ اور خدا کے کلام کے اوپر. جیسے ان دنوں میں جب کرونا وائرس سٹارٹ ہوا تھا، شروع ہوا تھا، بس پھر تو ایسے بس گئے اب کرونا وائرس نے پکڑ لینا ہے. بڑا ایک دہشت تھی، ٹھیک ہے نہیں، تھی ایک دہشت، خوف تھا مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر، اور دل میں ہر وقت ایک خوف تھا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود داؤد سے آپ سیکھیے، وہ کہتا ہے میں خدا کا طالب ہوا. اور زبور 34 پھر وہاں پر جب وہ محل کے اندر تھا تو وہ سارے صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے لکھا اور کہتا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے. یہ زبور 34 کے اندر اس نے کہا. آپ دیکھیں چاروں طرف اس کو معلوم پڑ گیا کہ میرے چاروں طرف خدا کا فرشتہ ہے. وہ ایسے ہی نہیں وہاں پر، آپ دیکھیں بادشاہ کے حضور میں بندہ کھڑا ہو، فوج نے گھیرا ہو، ایک واحد بندہ. تو یہ اس کو تجربے تھے. کہتا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف، آپ دیکھیں چاروں طرف، رائٹ لیفٹ، ہاں جی، آگے پیچھے چاروں طرف خدا کا فرشتہ. کہتا آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے. اور زبور 34 کے اندر اس نے یہ بھی کہا کہ ببر کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں لیکن میرے طالب کسی چیز کے محتاج نہ ہوں. تو یہ سب اس نے وہاں پر، یہ زبور 34 وہاں پر لکھا. اس لیے ایسے حالات میں سے بھی کبھی گزرنا پڑے تو ایک اصول یہ اپنے دل ذہنوں کے اندر بٹھا لیں کہ خدا پر بھروسہ اور اس کے بولیے کلام پر. اور زبور 23 پڑھتے ہیں، کہتا ہے خداوند میرا چھپان، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا. آپ دیکھیں وہ بلا کا ذکر کرتا ہے اور یہاں تک کہ کہتا ہے کہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزروں، میں کسی بلا سے نہ ڈروں. یعنی اس کو یہ معلوم ہو گیا ہے، تجربہ ہے. تو اس کا مطلب سمجھیے کہ اب داؤد وہاں پر اگر ہے بادشاہ کے محل کے اندر تو اسے یہ تجربہ ہے. کہتا ہے کہ میرے سامنے بھی خدا ہے، میرے پیچھے بھی خدا ہے، دائیں بھی خدا ہے، بائیں بھی خدا ہے. ہاللیلویا. چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. اور کہتا ہے خدا سے ڈرنے والوں جن کو خدا کا خوف ہے. کئیوں کو تو نہیں نہ ہوتا خدا کا خوف. کون خدا، کس کی عبادت، کس کی پرستش، نو، انہیں ڈر خوف نہیں ہوتا خدا کا. جنہیں خوف ہوتا ہے وہ اس کی حضوری میں ہوتے ہیں. یہ خدا کا دن ہے، میں نے خدا کے سامنے جانا ہے. انہیں پتہ ہے یہ خوف ان کی زندگیوں کے اندر ہے. تو پھر ایسوں کی حفاظت بھی خدا کرتا ہے. لکھا ہے ڈرنے والوں کے چاروں طرف خدا کا فرشتہ. اب نظر نہیں آتا لیکن ہے خدا کا فرشتہ چاروں طرف. ایک ایماندار خدا کے ساتھ چلنے والوں کے چاروں طرف خدا کا فرشتہ ہے. عبرانیوں 9 باب پڑھ لیں، لکھا کہ کیا یہ خدمت گزار روحیں نہیں، آگے لکھا جو نجات کی میراث پانے والوں کی خدمت کے لیے تعینات کی جاتی ہیں، مقرر کی جاتی ہیں. تو مطلب کہ اینجلز، فرشتے ایک ایماندار کی خدمت کے لیے چاروں طرف مقرر ہیں. کوئی سوچے اس بات کو. اور کرائسٹ نے کہا کہ ان چوٹوں میں سے کسی کو برا نہ کہنا. آگے لکھا ہے میرے باپ کے فرشتے ہر وقت ان کا منہ دیکھتے ہیں. مطلب کہ فرشتے آرڈر لینے کے لیے خدا سے وہ منہ دیکھتے ہیں کہ خدا ان مقدسین کے لیے ہمیں کوئی آرڈر کرے. آمین. ایمانداروں کے لیے آسمانوں سے خدا
آرڈر کرتا ہے اور فرشتے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. ہاں اتنا حفاظت ہے ہماری. ہاں اس لیے چھوٹے موٹے ڈار کو تو ایسے بھگایا کریں. ہاں موت کا داؤد نے تو موت کا خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، کہتا ہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. اتنا یہ تو بڑے چھوٹے موٹے ڈر خوف ہوتے ہیں. اب انہیں سے یہ وبا تو بڑی چھوٹی سی. ہاں 2-3% اس کا ڈیتھ ریٹ تھا، 2-3%. اس سے بھی اتنا خوف. بائبل پڑھیا لکھا ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ آئے گی. ہاں کوئی آئے کیسے آ سکتی ہے. ہاں اور یہ بھی سنی کہ آ سکتی ہے لیکن ان میں سے نکل جائیں گے. آمین. ایماندار بھی گر سکتا ہے. ہاں بیمار ہو جاتے ہیں نا پھر نکل جاتے ہیں، پھر خدا اٹھا کھڑا کرتا ہے. کمزوری بھی آتی ہے پھر خدا اس میں سے نکال دیتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ فرشتے چاروں طرف گھیرا ہوا ہے. ایک ایماندار کو، داؤد کو بھی گھیرا ہوا تھا. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اپنا بادشاہ بھی مخالف دشمن اور دوسرا فلسطینیوں کا بھی ملک بھی، وہ سب اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں. ہاں لیکن وہاں پر بھی اسے معلوم ہے کہ مجھے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. شاید آپ کو لگے، شاید کبھی لگے ایماندار کو بھی ہمارا خدا بائبل میں لکھا ہے کہ وہ پوشیدہ خدا ہے، انسین گاڈ ہے، نظر نہیں آتا. یسایہ کی کتاب 45 باب میں بھی لکھا ہے کہ تو پوشیدہ خدا ہے، نظر نہیں آتا لیکن ایمان سے دیکھتے ہیں. ہاں کیسے دیکھتے ہیں؟ ایمان سے. ہاں میں اکثر مثال دیتا ہوں، جیسے یہاں سے ہمیں گجرا والا نظر نہیں آتا لیکن ایمان ہے کہ گجرا والا ہے. اسی طرح ہمارا خدا نظر نہیں آتا ہمیں، لیکن یہ ایمان رکھنا کہ وہ موجود ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو آگے بولیے ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، اور آگے لکھا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. تو مطلب کہ خدا کے پاس آتے ہیں اس ایمان سے آیا کریں کہ وہ موجود ہے. یہ صرف عبادت کرنے نہیں، ہم کہیں گے نہیں چرچ جانا ہے بس چرچ ہو آئیے، ہاں حاضری لوا آئیے بس نہیں. اس ایمان کے ساتھ کہ وہ موجود ہے اور وہ بدلہ دیتا ہے. اگر کوئی یہ ایمان لے کے آئے کہ وہ موجود ہے، یہاں پر وہ موجود ہے، یہاں پر کیا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. کہاں پر نہیں ہے؟ اسرائیل کے ملک کے اندر تھا تو کیا فلسطینیوں کے ملک کے اندر نہیں تھا؟ وہاں پر بھی تھا. ہاں لکھا ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ کھلا بے پردہ یہاں ہر ایک چیز. ہاں اس لیے یہاں آتے ہیں تو یہ ایمان کہ خدا موجود ہے، پریزنس ہے اس کی، حضوری ہے اس کی، اور وہ مجھے ریوارڈ دینے کو موجود ہے. ہاں لیکن کئی میں گرجا بدلا، ہاں وہ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں میں چرچ، بھائی چرچ بدلنے سے کچھ نہیں. اپنی زندگی میں یہ بدلو، تبدیلی لاؤ کہ ہاں میرا خدا یہاں موجود ہے. ہاں یہ تبدیلی کو لے کے آئے. گرجے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ادھر ادھر جانے سے، بھٹکنے سے. آپ دیکھیں داؤد اتنی مشکل کے اندر، اتنی دہشت، اتنا خوف. میں نے بتایا کہ آپ میں سے کوئی نہیں یہاں ہوگا جو اس قدر، اور ایک جگہ پر تو اتنا اس پہ خوف تھا، دہشت تھی کہ اس کے بیوی بچے سب پکڑ کے لے گئے، سب. آپ دیکھیں اور 400 لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان کے بھی فیملی، خاندان، سب کے سب کچھ لے گئے. اور لکھا بائبل میں کہ داؤد بڑے شکنجے میں تھا، ایسے پھنسا ہوا ایک شکنجا. اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں ابھی تک ہوا کیونکہ اس کے بیوی بچے فیملی کے ساتھ لے کے دشمن لے کے چلا جائے. داؤد ان حالات میں تھا. اور میڈیکلی کہتا ہے کہ اتنا سٹریس ہو تو برین ہیمریج سے ہو سکتی ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو سکتا تھا داؤد کا. یعنی اتنی دہشت کہ ساری فیملی، بچے اس کے سب ابلیس اور دشمن لے کے گیا چلا.
لیکن وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ وہاں پر بھی اپنے خدا کا طالب ہو گئے۔ یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیا مشکل ہے، دہشت بھی ہے، خوف بھی ہے، تو خداوند اپنے خدا کے طالب ہوئے، اس کے کلام پر بھروسہ اور خدا پر بھروسہ کہ وہ موجود ہے۔ بے شک وہ نظر نہیں آتا۔ ایوب پر جب بڑی مصیبت آئی تو زبور نمبر آپ 23 پڑھیے، اتنی مصیبت کہ وہ کہتا ہے کہ میں آگے جاتا ہوں تو خدا وہاں بھی نہیں ہے، کہتا ہے میں پیچھے جاتا ہوں تو خدا وہاں بھی نہیں ہے، کہتا ہے دائیں مڑتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آتا، بائیں جاتا ہوں تو بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں ایسے حالات میں سے ایوب گزر رہا ہے کہ اسے نظر نہیں آتا خدا، اور محسوس بھی نہیں ہوتا اسے کہ خدا ہے۔ کہتا میں آگے جاتا ہوں نہیں ہے، پیچھے جاتا ہوں نہیں ہے، دائیں بائیں میں دیکھتا ہوں کہ کہیں سے مجھے کوئی آثار نظر آئے، نشانات نظر آئے خدا کی موجودگی، پریزنس کے، لیکن کہتا ہے وہ نظر نہیں آتے۔ لیکن ایک بات کہتا ہے جب وہ مجھے تا لے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ اب سنیے، سونے کو کچھ خوف نہیں ہوتا آگ کا، سونے کو کچھ خوف نہیں ہوتا آگ کا، ذرا بار بھی سونے کو کبھی خوف نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایماندار ایک جو ہے، جو خدا کے بیٹے کے لہو سے دھل چکا ہے، ایماندار ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، ان کی زندگی میں خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کہتا ہے جب وہ مجھے تا لے گا، تایا کیسے جاتا ہے؟ جیسے بھٹی میں سونا یا چاندی، اور تائی جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی میل علیحدہ ہو جاتی ہے اور خالص سونا نکل آتا ہے۔ ایوب بھی یہ کہتا ہے کہ بے شک حالات سب میرے مخالف ہیں، دہشت ہے، خوف ہے، اور ایوب پر بھی یہاں تک وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈرونی باتوں کا اس نے ذکر کیا ہے، یعنی خوف دہشت اس پر بھی تھا ایوب پر۔ کہتا ہے خدا کی ڈرونی باتیں، یہاں تک وہ کہتا ہے دہشت خوف، لیکن کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ جب وہ مجھے تا لے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ خدا حالات میں سے گزارتا ہے، دکھوں میں سے گزارتا ہے، مشکلوں میں جانے دیتا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم سونے کی مانند، کندن کی مانند خالص بے عیب نکل آئے۔ اور یہی اس کا مقصد ہے کہ ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنائے جس میں نہ کوئی داغ ہو، نہ دھبا ہو، نہ کوئی جھری، بھئی یہی تو اس کا مقصد ہے۔ اور کیوں؟ اور وہ خوش ہوتا ہے مصیبتوں میں ڈال کے، لکھا ہے کہ اس کو گنہگار کی موت سے کچھ خوشی نہیں ہے۔ وہ ایماندار کو کیا مشکل میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، یہ کندن ہو جائے، یہ سونا ہو جائے۔ تو اسی لیے وہ ان میں سے گزارتا ہے، مشکلوں میں سے، دکھوں میں سے، مسائل میں سے، کہ جو کھوٹ پائی جاتی ہے، جو رنگا سیسا ملا ہوا ہے سونے کے اندر، سب نکلے، جو ملاوٹ ہوئی ہے وہ اس کی زندگی میں سے دور ہو جائے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں دکھوں میں، اسی لیے لکھا ہے کہ مشکلوں میں، دکھوں میں سے گزرو تو کمال خوشی کی بات سمجھنا۔ کیوں سمجھنا؟ کیونکہ خدا چھانٹی کر رہا ہے، چھانٹ رہا ہے تاکہ زیادہ پھل لا سکے۔ اس لیے خوف، دہشت کسی چیز کی بھی ایک ایماندار کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں بڑے طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں، اولاد کے تعلق سے خوف ہوتا ہے، آگے فیوچر کے تعلق سے خوف ہوتا ہے، جاب کے تعلق سے، بزنس کے تعلق سے، جہاں ہم رہتے ہیں معاشرے کے اندر اقلیت کی صورت میں طرح طرح کے خوف گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کا خدا کے کلام پر اور خدا پر بھروسہ ہے تو آپ داؤد سے سیکھ لیجئے، پھر فلسطینیوں کے ملک میں بھی بے خوف ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور کہتا ہے کہ سنے، کہتا ہے کہ جو اسے ڈرتے ہیں ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔
اس ملک کے اندر بھی جو ڈرتا ہے اس سے، خدا سے، کسی ملک کے اندر بھی کیوں نہیں ہے؟ یہاں خوف ہے نا، اقلیت ہے، تو خوف ہے۔ کسی ملک کے اندر، بائبل میں ابراہم کا بیٹا اسحاق فلسطینیوں کے ملک جرار کے اندر وہ تھا، جرار کے اندر، اور وہاں پر وہ کاروبار اس نے شروع کیا اور خدا نے اسے بہت برکت دی، پروسپر اتنا ہو گیا۔ لکھا ہے کہ فلسطینیوں کو رشک آنے لگا کہ یار یہ اتنا بڑا پروسپر ہو گیا، اتنی برکت اس کے پاس ہے۔ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یار تو ادھر سے چلا جا، کیونکہ خدا تجھے برکت پہ برکت دے۔ تو لکھا کہ وہ آگے گیا، وہاں پر اس نے کنویں کھودے، انہوں نے پھر بند کر دیے۔ پھر اس نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، پھر آگے گیا، پھر کنواں کھودا، انہوں نے پھر بند کر دیا۔ پھر وہ اور آگے گیا تو اس نے وہاں پر کنواں کھودا، تو پھر انہوں نے وہ کنواں بند نہ کیا۔ تو خدا نے پھر اس سے کلام کیا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو کہا کہ ڈرنا، ڈرو مت، خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگرچہ تو ملک یہ فلسطینیوں کے ملک کے اندر بھی ہے تو میں تجھے اس میں بھی برکت دوں گا۔ اور بائبل پڑھ لیجئے، وہاں پہ لکھا ہے خدا نے اسے 100% فلسطینیوں کے ملک کے اندر برکت دی۔ کہیں پر بھی ہے لکھا ہے صادق پھل لانے سے باز نہیں جا سکتا۔ وہ پھل لائے گا، وہ اس ہرے درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا۔ اس کا کام ہے پھل دینا، وجہ کیا کہ پانی کی ندی کے پاس ہے۔ تو اگر پانی کی ندی سے دور رہے گا، پانی کی ندی سے ہم کلام لیتے ہیں، کلام کے پاس رہنے والے، خدا سے کلام سے لپٹے رہنے والے پھلدار آپ کو نظر آئیں گے، ان کی زندگی پھلدار نظر آئے گی۔ لیکن جو خدا کے کلام کی تحقیر کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، امثال پہلا باب پڑھ لیجئے، لکھا ہے جب میں نے بلایا تو نہ آئے، انہوں نے تحقیر کی۔ خدا بلاتا ہے وہ نہیں آتی، اور لکھا ہے جب میں نے ان کو کال کیا، بلایا تو وہ نہ آئے۔ اور آگے لکھا ہے اس لیے میں بھی اس وقت جب دہشت طوفان کی طرح چھا جائے گی، خوف دہشت ان پر آئے گا تو شریر پھنسا رہے گا، وہ نکلے گا نہیں۔ یہ بائبل میں لکھا ہے۔ یعنی جو خدا کے کلام کی حقارت کرتے ہیں، لکھا ہے کہ جب طوفان کی طرح دہشت آئے گی تو پھنسا رہے گا، وہ نکلے گا۔ اور لکھا ہے تب وہ مجھے پکارے گا اور میں ہنسوں گی، ٹھٹھا ماروں گی ان پر۔ یعنی جب خدا بلاتا ہے پھر نہیں آنا، خود جب دہشت آتی، خوف آتا ہے نا، پھر کہتے ہیں چلو ذرا چلیے گرجے ہو آئیے، دعا کرائیے چل کے۔ اس وقت کیا فائدہ؟ بے شک خدا کسی بھی وقت آنے پر وہ معاف تو کر دیتا ہے، بحال تو کر دیتا ہے، لیکن تو بھی کیوں نہ اس وقت ٹھیک ہو جب ٹھیک ہے ہم۔ جب خدا بلائے تو جائیں، اس کی آواز کو سنیں۔ اور لکھا جب دہشت طوفان کی طرح آئے گی، ایسے جب طوفان کی طرح دہشت خوف طاری ہوتا ہے تو پھر وہ خدا کی طرف آتے ہیں۔ لکھا اس وقت میں ان کی نہ سنوں گا، اس وقت وہ ٹھٹا مارے گی۔ حکمت کی بات وہاں پر کی گئی پہلے باب کے اندر۔ اس سے حکمت کو لکھا ہے کہ اس طرح ڈھونڈ جیسے چاندی کو، جیسے سونے کو، ان کی تلاش کر۔ اور لکھا ہے وہ تیرے گلے میں توق کی مانند ہو گئے۔ یعنی حکمت ہوگی تو بندہ نکل جائے گا، ادروائز وہاں پر پھنسا رہے گا۔ اس لیے خدا کے کلام کو سنا کرے، سیکھا کرے، جہاں موقع ملے خدا کے کلام پر نظر۔ داؤد کی نظر تھی، اس لیے اسے معلوم تھا، خوف بھی تھا۔ اور اب دیکھیں اپنا اس کا بیٹا اس کے اگینسٹ ہو گیا تھا، ابھی سلوم، اور ابھی سلوم بھی اگینسٹ، ساؤل بھی، اور پھر فلسطینیوں کے بادشاہ سب کے سب اگینسٹ اس کے۔ لیکن ایسی صورت میں بھی اس کا بھروسہ خدا پر تھا۔ اس لیے ہمارا توکل بھروسہ خدا پر۔ داؤد کہتا ہے کہ میرا توکل خدا پر ہے، آگے کہتا ہے میں ڈرنے کا نہیں۔ اب یہ دیکھیے خدا پر توکل، ڈرنے کا نہیں، خوف نہیں، بھئی توکل ہی خدا پر۔ اور رومیو 8واں باب پڑھ لیجئے، لکھا اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف؟ کون سی چیز ہو سکتی مخالف؟
بھی جس کے ساتھ خدا کھڑا ہے، جس کی کمبک خدا کی طرف سے ہے، کون چیز، کون خوف، کون سا خوف؟ کیا موت کا خوف؟ تو آپ دیکھیں، سن لیجئے، موت کے بھی تعلق سے مسیح خداوند نے کہا کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کر سکتے ہیں۔ بھئی زیادہ سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بدن ہی قتل کر سکتا ہے نا، اور کیا کر لے گا؟ بدن سے بڑھ کر تو نہیں، بھئی بدن کو ہی قتل کر سکتا ہے نا، اور کیا کرے گا؟ اس نے مسیح نے کہا فکر نہ کرو، اور لکھا نہ ڈرو ان سے جو بدن کو قتل کرتے ہیں، لکھا اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یہ باڈی ایک دن ختم ہونی ہے، ہاں تو بھئی کر لے، کوئی جو کچھ مرضی کر لے، کوئی باڈی کو مار سکتا ہے نا، لیکن مسیح نے کہا اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے، اور لکھا جہنم میں بھی بھیج سکتا ہے۔ اس لیے ڈر، خوف کسی چیز کا، ہاں بدن کو بھی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو کسی چیز کا، ایک ایماندار کو خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی بیماری کا، نہ کسی غربت کا، نہ کسی مسائل کا، نہ فیوچر کا۔ وہ کہتا ہے میرے سارے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں، اگرچہ فلسطینیوں کے ملک کے اندر بھی ہوں تو بھی۔ ہاں اتنی جرأت، اتنی دلیری، اور امثال کی کتاب سنیے، لکھا ہے کہ صادق شیر ببر کی طرح دلیر ہے۔ ڈر خوف کس چیز کا؟ ہاں ایک ایماندار صادق، لکھا شیر ببر کی طرح دلیر ہونا چاہیے، ہاں نہیں ہے، بے شک کمزور ہے، بننا ہے۔ آمین۔ آپ کہیں گے یہ تو مشکل ہے شیر ببر کی طرح، لیکن میں نے کہا کہ وہ کمزور ہے وہ سے، لیکن بننا ہے ہمیں دلیر۔ لیکن شیروں کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ بھی بھاگے وہ پھر بھی بھاگتا پھرے گا، وہ بھاگے گا، مارا مارا پھرے گا۔ آج جو نہیں قدر کرتے خدا کی، حقارت کرتے ہیں، لکھا وہ مارا مارا پھرے گا۔ بائبل میں لکھا کہ اگر اس کے پیچھے نہ بھی بھاگے وہ بھاگتا پھرے گا، لیکن صادق کے تعلق سے لکھا وہ شیر ببر کی طرح دلیر ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں۔ اور نور سے پڑھیے، وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، موت کا، بھوک کا، مانگ کا، کسی چیز کا بھی نہیں۔ اور مسیح خداوند اور خدا کا بیٹا آپ دیکھیے، اسے بھی کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اور جب سمجھی میں پریئر کی تو وہاں پر بھی اس سے پریئر کی کہ آئے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ اسے وہ اس بات کے لیے کہا ہے کہ میری گل سمجھی بات میں موت نہ ہو۔ یہ شاید کئی لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کا مطلب تھا کہ وہ بشر تھا، انسان تھا، کمزور تھا، اس لیے ڈر گیا۔ نہیں، وہ کہتا ہے کہ میری گل سمجھی بات میں موت نہ ہو، میری موت صرف کے اوپر ہو جو خدا تیرا پلان ہے، جو تیرا منصوبہ ہے۔ یعنی صلیب تک جانے کے لیے دلیر ہے، خوف ذرا بھر نہیں۔ اور میں نے جو تیموتھیوس کا حوالہ پڑھا تو لکھا ہے خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، روح القدس ہے نا ہمارے پاس، کہتے ہیں تو پھر کیا دہشت ہے؟ داؤد کہتا ہے اس نے مجھے ساری دہشت سے رہائی دی، سارے خوف کو دور کیا۔ اس نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ آگے لکھا قدرت کی، محبت کی، تربیت کی روح دی۔ ہمارے پاس جو خدا کا روح ہولی اسپرٹ ہے وہ ہمیں دلیری دیتا ہے، اور لکھا ہے کہ اب تک کے لیے مددگار ہے۔ ایک ایماندار کے اندر جو رہتا ہے اسے دلیری دیتا ہے، اسے قوت دیتا ہے۔ بھئی آپ دیکھیے رسولوں کو دیکھیے، پترس، وہ پترس جو پہلے ڈرا سہما پڑتا تھا، مسیح کا انکار کیا اس نے، ہاں کہتا میں اس کو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا تو جانتا ہے نہیں؟ پھر 3 دفعہ انکار کیا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، دہشت تھی اس کے اوپر۔ ہاں لیکن جب ہولی اسپرٹ نازل ہوا تو پھر وہی پترس کلام کیا، 3000 لوگ بچ گئے۔ ہاں یعنی دلیری اس کے اندر آ گئی۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم دلیری سے بولتے ہیں، کلام جس کے اندر ہے دلیری سے بولیں گے، کلام جس کے اندر ہے خوف نہیں ہوگا اس سے۔ اور اس لیے ایک ایماندار ان میں سے نکلے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، خوف ذرا بھر نہیں ہونا چاہیے۔ آ بھی جائے خوف میں
दाऊद से सीखे, वो कहता है मैं खुदा का तालिब हूँ और उसे मेरी सारी दहशत से रिहाई पूछी। वो रिहा करने पर कादर है, वो बहाल करने पर कादर है और वो रिस्टोर करने पर भी कादर है। सारी दहशत, सारा खौफ, उससे किसी चीज का भी, कोरोना वायरस से कोई खौफ नहीं था, वो हमारे साथ है। और किसी ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा, आगे बोले, तुम्हारे साथ हूँ, एंड तक, दुनिया के आखिर तक। 70-80 साल नहीं, कोई कहे यहाँ भी साल, नो, एंड तक वो साथ, आखिर तक। इसलिए तो दाऊद कहता था, मौत के सायों की वादी में से मेरा गुजर। तो आगे बोली, मैं किसी बला से, कहता तेरी आशा, तेरी लाठी से मुझे सके। मालूम है कि खुदा साथ है, कहता मौत में भी साथ है। हाँ, दुखों की वादी, मौत की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं करूँ। इसलिए अगर कोई चाहता है कि वो खौफ से निकले, तो फिर खुदा का खौफ रखें, खुदा की इज्जत करें, खुदा के साथ चले। और बाइबल में जो तीसरा हवाला मैंने पढ़ा, एक बात, सिर्फ एक बात लिखा है कि जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, लिखा कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। उसी ने कहा अगर मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे शहीद होगे। और लिखा है जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों पर भी अमल करेगा। तो मानी कि जो खुदा से मोहब्बत है जिससे, फिर उसको कोई खौफ नहीं। और योना कहता है कि जिससे खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई, कहता है कि उसको अदालत का भी खौफ नहीं, यानी जजमेंट का, अदालत का। आप देखिए यहाँ पर नहीं, मौत का या कोरोना वायरस या रुपए पैसे की कमी का, बिजनेस के तबाह होने का नहीं, उसके एंड तक, आखिर तक अदालत की बात की। यानी अगर किसी के दिल में खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई, परफेक्ट हो गई, उसको अपने खुदा से लव है, मोहब्बत है, लगाव है, तो उसको कुछ खौफ नहीं, अदालत का भी उसको खौफ बोलिए नहीं। अदालत से डरते रहते हैं, जहन्नम से, जहन्नम की आग से डरते रहते हैं। तो वजह वो खुदा से मोहब्बत नहीं करते, उसके हुक्म पर अमल नहीं करते, इसीलिए वो डरते रहते हैं। जो अमल करता उसको डर नहीं। कहता जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत कामिल होगी, उसको किसी चीज का खौफ नहीं है। इसलिए अपने खुदा से मोहब्बत लेके आइए देते हैं। फिर आप देखिए खौफ कोई भी हो, कितनी बड़ी दहशत है, कितना बड़ा क्यों ना वाक्या खौफ आ जाए, निकल जाएगा, क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत है। तो जज्बे से मालूम करते रहेंगे। यूँ कहता है मैं आगे पीछे देखता हूँ, नहीं, हमें ईमान से मालूम है वो यहाँ नहीं मौजूद। हालेलुया। किसी ने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम पे जमा के बोले मैं उनके बीच में हूँ। इसे एक ईमानदार बिलीवर रास्तबाज खुदा से प्यार करे, मोहब्बत करे, उसके हुक्मों को माने। और उसी खुदावंद से किसी ने पूछा सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो क्या कहा उसने? खुदावंद अपने खुदा से आगे बोले अपने सारे दिल, सारी जान और सारी अकल से मोहब्बत रख। यानी मोहब्बत अगर खुदा से कोई करता है तो भाई कैसे इसको डाल हो सकता है, किस चीज का खौफ हो सकता है? बाइबल में लिखा है बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन उसके तालिब यानी जिसको मोहब्बत है खुदा से, उनको तो लिखा वो अपने महबूब को नींद में दे देता, नींद ही के अंदर वो दे देता है, उसकी जरूरतें वो जानता है। इसलिए उसी ने कहा ना बदन के लिए फिक्र करो, ना खुराक के लिए, किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। और बदरस के खाते में लिखा अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, उसका फिक्र है हमारी खाने पीने पहनने की। लेकिन उस वक्त अगर उसके महबूब है, मोहब्बत है, लव है, तो लिखा वो अपने महबूब को तो बोलिए प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है। बाइबल कहती है बब्बर के बच्चे भूखे होते हैं लेकिन मेरे तालब किसी चीज के मुताबिक बोलिए। इसलिए भाइयों लेसन हमारे पास यही है कि किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए। खुदा के साथ मोहब्बत में अभी तक
کچے پکے ہیں، پرفیکٹ کامل، کیونکہ بائبل کہتی ہے کامل محبت خوف کو دور کر دے. کسی چیز کا خوف جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ زندہ خدا ہے، وہ ہمارا پرووائڈر ہے، وہ ہمارا مہیا کرنے والا ہے. ہر قسم کے خوف دہشت کو داؤد کہتا ہے کہ میں اس کا طالب ہو گیا اور اسے دور کر دیا. آئیے ہم سب کچھ کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا ان کا شکر ادا کریں.